سورۃ الانعام کی آیت نمبر 165 الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں جانشین بنایا زمین میں وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ اور تم میں سے بعض کو بعض پہ درجات میں بلندی عطا کی لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ تاکہ وہ آزمائے تمہیں ان چیزوں میں جو تمہیں عطا کی گئیں إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ کوئی شک نہیں تیرا پروردگار بڑی جلد سزا دینے والا ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بخشنے والا نہایت ہی رحم کرنے والا ہے اس سورۃ الانعام کی آخری آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم الشان نعمت کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ نعمت ہے اللہ پاک کا خلیفہ ہونا۔ اللہ پاک نے ہزاروں مخلوقات میں اپنی خلافت اور نیابت کے لیے جس مخلوق کا انتخاب کیا وہ حضرت انسان ہے، وہ میں اور آپ ہیں۔ اللہ کی اس نعمت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور سب سے بڑا شکر اس کا یہ ہے کہ جس کے خلیفہ ہیں زمین میں اس کی خلافت کا حق ادا کریں، کم سے کم اس کی کوشش کریں ہم کہ اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے زمین والوں پر اللہ ہی کی طرح رحم کرنے کی کوشش کریں۔ جس کو زمین میں جو بھی دیا ہے سب دیا ہوا کس کا ہے؟ اللہ پاک۔ کسی کو علم دیا تو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کسی کو بادشاہت دی اللہ نے دی، کسی کو مال و دولت دیا تو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کسی کو طاقت و قوت، کوئی ہنر، کوئی حسن، جس کو جو کچھ ملا ہے سب کو دینے والا کون ہے؟ اور سب کو ایک جیسا نہیں دیا، سب کو ایک جیسا نہیں دیا، نہ حکومتیں سب کو ایک جیسی دیں، نہ مال و دولت سب کو ایک جیسا دیا، نہ علم اور ہنر سب کو ایک جیسا دیا، نہ حسن و جمال سب کو ایک جیسا دیا، نہ ہی اچھے اور صاف سب کو ایک جیسے دیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد پہ نظر ڈالی تو اپنی اولاد میں بہت اونچ نیچ دیکھی، بہت اونچ نیچ دیکھی، تو اللہ پاک سے
دعا کی کہ یا اللہ میری ساری اولاد کو برابر کیوں نہیں بنا دیا، ایک جیسا کیوں نہیں بنا دیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر میں ساری اولاد کو ایک جیسا بنا دیتا تو پھر میرا شکر کون ادا کرتا؟ امتحان تو اسی کا نام ہے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور شکر ادا کرے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور اس کی طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اسی کا نام امتحان ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے یہاں خلافت سے مراد اللہ تعالیٰ کی خلافت بھی ہے، اور یہاں خلافت سے مراد اپنے سے پہلے لوگوں کی خلافت بھی ہے، کہ ہم سے پہلے ہمارے باپ دادے انہی زمینوں پر، انہی جائیدادوں پر، انہی مکانوں پر، انہی جگہوں پر آباد تھے، آج وہ نہیں ہیں، ان کے جانشین ہم بن گئے۔ جو آج پاکستان کے حکمران ہیں یہ پہلے حکمرانوں کے جانشین ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، بعد میں بھی آئیں گے۔ ہمیشہ بادشاہی صرف کس کی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ۔ وہ ہر بندہ جس سطح پہ ہے وہ اپنے سے پہلے والوں کو یاد رکھے کہ کبھی وہ بھی تھے، آج میں بھی ہوں، کل میں بھی تھا بن جاؤں گا، اور پھر تھا بھی ختم ہو جائے گا، نام و نشان ہی مٹ جائے گا۔ اس وقت میں، اس حال میں کس چیز کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو درجات کی فوقیت ایک دوسرے کو فوقیت دی، ترجیح دی، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ صرف امتحان کے لیے، لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، امتحان کرے تمہارا۔ یہ جانچ ہے، یہ امتحان ہے، ہم سب اس وقت ایک امتحان گاہ کے اندر موجود ہیں، اور ایک ایک لمحہ ہمارا پیپر حل ہو رہا ہے، خیر کی طرف جا رہے یہ شر کی طرف سے جا رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کر رہے یا ان کا غلط استعمال کر رہے۔ اللہ پاک فرماتے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جس نے خلافت دی ہے، جس نے آج جانشین بنایا ہے، وہ ختم بھی کر سکتا ہے، اور جب چاہے وہ حساب اور عقاب بھی کر سکتا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، تیرا پروردگار سزا دینے میں، حساب کرنے میں بڑا تیز ہے۔ آج دنیا کے بڑے سے بڑے سپر کمپیوٹر بھی اتنے فاسٹ نہیں جتنا فاسٹ اللہ کا حساب ہے۔ اربوں کھربوں انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور اربوں کھربوں انسانوں کا حساب سیکنڈوں میں نہیں، سیکنڈوں کے بھی 1000ویں حصے میں ہوگا، اس سے بھی پہلے ہوگا۔ ان ربک سریع العقاب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اللہ بڑا ہی غفور اور بڑا ہی رحیم ہے، چاہے تو مجرموں کو ایک لمحے میں سزا دے دے، چاہے تو 1 منٹ سے بھی پہلے گرفت میں لے لے، لیکن اس کی شان مغفرت اور شان رحیمی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنے مجرموں کو بھی اور ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتا ہے۔ عرش علا پہ اللہ پاک نے یہ بات لکھ دی ہوئی ہے، ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ حاوی رہے گی۔ اس کی شان کریمی ہے، وہ اپنی نافرمانیاں دیکھ کر، حکم عدولیاں دیکھ کر، اپنے احکامات کو توڑتے ہوئے دیکھ کر سزا بھی دے سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، پھر مہلت دے دیتا ہے، جاؤ کہاں تک جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس صورت مبارکہ کا آغاز اللہ پاک نے الحمدللہ کے لفظ سے کیا، جس میں آیا کہ ساری خوبیوں کا مالک کون؟ اللہ رب العالمین، اور اختتام کیا غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر ادا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ سورت مبارکہ سورت الانعام بڑی عظیم سورت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کی شاندار صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے۔
جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، اور اس طرح نازل ہوئی، اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ 70,000 فرشتے اس صورت مبارکہ کے جلو میں تھے، اس کے ساتھ ساتھ اترے۔ میرے محترم دوستو، یہ صورت مبارکہ نہایت ہی کارآمد ہے، روحانی جسمانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے علماء نے لکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ کسی مریض کو پڑھ کے پلائی جائے، اللہ اس کو جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرماتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس میں جتنے مضامین اور جتنی اللہ رب العالمین کے احکامات اور نصیحتیں آئی، اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کر کے حقیقی شفا حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله